اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اسے چھوڑ بیٹھے ہو۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے بچایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو عذاب سے بچایا۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر ایک بڑھیا کو جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ پھر جو دوسری قوم جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قوم کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، یعنی تم دن میں بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، جب یونس علیہ السلام بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس وقت خدا ڈالا تو وہی ملزم ٹھہرے۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہیں کرتے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ اسی کے پیٹ میں رہتے اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہیں کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اس دن تک جب تک لوگ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جب کہ وہ بیمار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک میدان میں ڈال دیا جب کہ وہ بیمار تھے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر کدو کا درخت اگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام پر کدو کا ایک پیڑ اگا دیا۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت تک نفع پہنچایا، یعنی ایک فکسڈ کیے ہوئے ٹائم تک نفع،
یعنی فائدہ پہنچایا۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔